40 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، 40 نہیں، تقریباً 60 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ 1960 میں امریکہ میں 73% لوگ شادی کرتے تھے، 73%۔ آج وہ ڈیٹا گر کے 43% ہو گیا ہے، اور تیزی سے ہر سال بہت تیزی سے گرتا جا رہا ہے۔ یہ امریکہ میں، آپ یوروپ میں آتے ہیں اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں آتے ہیں تو اس سے بدتر، جاپان میں جاتے ہیں اس سے بدتر۔ بہت ساری دنیا کی ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر شادیاں نہیں ہو رہی، فیملیز نہیں ہو رہے، بچے نہیں پیدا کر رہے۔ وہاں بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، بچے نہیں ہوں گے تو کون رہے گا بعد میں ادھر؟ پھر آپ کو امیگریشن دیں گے اور آپ خوش ہو کے جائیں گے کہ ہمیں امیگریشن دے رہے ہیں۔ آپ کو امیگریشن اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ بہت عقل مند ہو، اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ بچے پیدا نہیں کر رہے، ان کے پاس لوگ نہیں ہیں، ان کو لیبر چاہیے، اسکلڈ لیبر کہتے ہیں۔ جو انجینئرز اور ڈاکٹرز جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں دیز آر اسکلڈ لیبرز، لیبر ہی ہو لیکن اسکلڈ ہے تھوڑے سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بچے پیدا نہیں ہو رہے، شادی نہیں ہو رہی، بچے پیدا نہیں ہو رہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اگر ایک سماج آئندہ 100 سالوں میں اگر ایسا سماج ہوگا کہ لوگ بچے ہی نہیں پیدا کریں گے، شادی ہی نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ زندگی کا مقصد کیا بتایا ہے؟ زندگی کا مقصد بتایا ہے انجوائے کرنا۔ اب جب زندگی کا مقصد انجوائے کرنا ہے تو شادی کرنے میں کمٹمنٹ ہے نا، آپ کو کمٹ کرنا ہوتا ہے، عہد کرنا ہوتا ہے، آپ کو کمپرومائز تھوڑی کرنی ہوتی ہے، ساتھ میں لے کے چلنا ہوتا ہے، مشکلوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ سب کیوں کرے ایک انسان جب زندگی کا مقصد صرف انجوائمنٹ ہے؟ بچے کیوں پیدا کرے؟ کیوں ایک عورت بچہ پیدا کرے جبکہ زندگی کا اس کا صرف مقصد اس کو بتائے کہ انجوائمنٹ کرنا؟ کیوں پین کو سہے؟ نو پین اونلی گین، یہ ان لوگوں کا سلوگن ہے۔ کیوں کرے؟ عزیزان گرامی، جو چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا فیملی کے بغیر نہیں بن سکتی، اور آج سے آپ کی نگاہ 50 سال 100 سال بعد کی ہونی چاہیے۔ یہ میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ سب ڈیٹا اور سٹیٹسٹکس اور انالیسس جو انہوں نے ہی پیش کیا وہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نابودی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فیملی پہ توجہ نہیں ہے۔ اب ہم پلٹ کے آتے ہیں اپنے سماج کی طرف۔ جب ہم اپنے سماج کی طرف پلٹ کے آتے ہیں تو ہمارے سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیورس ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں، فیملی سٹرکچر اتنا مضبوط نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ سمجھا تھا نماز پڑھنا یعنی دین ہے، ہم نے یہ نہیں سمجھا تھا فیملی کو ساتھ میں لے کے چلنا دین ہے۔ ہم نے دین کو کچھ سمبل سمجھے تھے، دین کو مکمل نہیں سمجھا تھا، اس لیے وہ سمبلز باقی رہ گئے، روح ختم ہو گئی اور اس فیملیز میں پرابلمز ہو گئی۔ ان عورتیں حجاب پہن رہی ہیں، جو سکارف پہنی ہوئی ہیں، اس سکارف کے اندر جو عقل ہے وہ فیمنسٹ ہے، وہی ویسٹرن ہے۔ مرد ظاہر طور پر نمازی ہے، عزادار ہے، لیکن اس کے ذہن میں جو فکر ہے وہ فکر اسلامی نہیں ہے، مرد سالاری ہے کہ میں ہوں، میری بات سنی جائے، میرے سامنے بولنے کی ہمت کیسی کی؟ جہاں پناہ ہے یہ۔ دونوں طرف مشکل ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سیرت نہیں لی، تاریخ لی۔ عزیزان محترم، آئے ہم بی بی کی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں اور پھر سیرت کی طرف پلٹتے ہیں۔ جو میں نے ابھی تک آپ کے سامنے پیش کیا اس کو خلاصتاً میں بیان کرتا ہوں۔ خلاصتاً یہ ہے کہ دنیا میں ایک بڑا پرابلم ہے، وہ پرابلم یہ ہے کہ فیملی پر توجہ نہیں ہے، اور یہ ہر روز پچھلے سال سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، ہر روز۔ وہاں پر ہماری ضرورت کیا ہے کہ ہم آئیں سیرت اہل بیت میں فیملی اور فیملی کی اہمیت کی طرف توجہ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جب بھی
دین کی مخالفت میں کوئی انسان عمل انجام دیتا ہے وہ خود کی نابودی کی طرف ہی جاتا ہے. تو پوری سوسائٹی اگر دین کی مخالفت میں کھڑے ہو جائے تو دین تو انسان کی بہتری کے لیے آیا تھا، دین کا تو کوئی نقصان نہیں، نقصان انسان کا ہوگا.